بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بچوں کی ایک بہت خاص بیماری ہے، اور یہ بیماری پچھلے 5-10 سالوں میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس بیماری کا نام ہے ADHD۔ جیسا کہ بیماری کا نام ہے ADHD، جب ہم اس پہ توجہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اگر آپ میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، بس ہم نے بیماریوں کے نام پہ توجہ کرنی ہوتی ہے، اسی کو فوکس کرنا ہوتا ہے تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ AD سے مراد یہ اٹینشن ڈیفیسٹ، یعنی ایسے بچے جو توجہ مرکوز نہیں کر سکتے، فوکس نہیں کر سکتے، جن کو بات چیت سمجھ نہیں آتی۔ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر سے مراد یہ ہے کہ وہ بچے بہت تیز ہوتے ہیں، نارمل نہیں ہوتے، ان کی حرکات اب نارمل ہوتی ہیں۔ ایسے بچوں میں 3 قسم کے مسائل دیکھنے میں ملتے ہیں۔ یہ بچے ایک تو اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پہ یہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پہ یہ بچے امپلسو ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ ان کے جو مسائل ہوتے ہیں 3 جگہوں سے غور کر کے سمجھا جا سکتا ہے کہ آیا کہ یہ بچہ ADHD کا مریض ہے یا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے اسکول میں کیسے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچے گھر میں کیسے ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، ان بچوں کے جو معاملات ہیں وہ فرینڈ کے ساتھ کیسے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ جب یہ بچے ADHD کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ جب توجہ نہیں کر سکتے، باتیں سمجھ نہیں سکتے، اور وہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان کا اسکول جانے کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، روزمرہ کی لائف کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ اس کی علامات کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ اس بیماری کا نام ہے ADHD۔ تو جو اس کا پہلا حصہ ہے اس کو AD سے مراد ہے اٹینشن ڈیفیسٹ، یعنی یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ذہنی طور پہ بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کے ذہن کمزور ہوتے ہیں، ذہن ان کے ویک ہوتے ہیں، وہ توجہ نہیں کر سکتے، بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان بچوں کو جب اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے تو ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، ان کو بات کی سمجھ نہیں آتی، ٹیچر بہت زیادہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ ہر پیپر میں فیل ہو رہے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے، ان کو بات کی سمجھ نہیں آتی، ان کو ہم بلاتے رہتے ہیں تو ان کو بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ فوکس نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہوتے ہیں تو گھر والے بھی کہتے ہیں جی ہم ان کو آوازیں دیتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو سنائی نہیں دیتا، یہ الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی ذہنی کام دیا جائے تو وہ نہیں کر سکتے، اگر ان کو اسکول کا ہوم ورک دیا جائے تو وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن بالکل ڈل ہوتا ہے، ذہن سلو ہوتا ہے، ٹینشن ڈیفیسٹ ہوتی ہے۔ ان کو مثلاً ہم کہتے ہیں کہ پانی لے کے آئیں تو ہو سکتا ہے وہ پانی لینے کے لیے جائیں تو بعد میں سمجھ نہ آئے تو کیا کرنا ہے، پھر آپ واپس آ جائیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے کہ کرنا کیا ہے۔ یہ بچے بیسیکلی ڈل ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ مفلوج ہوتے ہیں، ان کا ذہن بالکل کمزور ہوتا ہے، سادہ مزاج قسم کے بچے ہوتے ہیں، دیکھنے میں ہی اب نارمل لگتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ ان بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے اور ساتھ اس کے جو جسم ہوتا ہے، جسمانی طور پہ یہ بہت تیز ہوتے ہیں، یہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے۔ ان کو اگر کہا جائے کہ آپ نے یعنی کوئی مثال کے طور پہ کہیں ان کو لے کے جاتے ہیں تو ان کو باری کا انتظار کرنا پڑے تو یہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایسے بچے جب کلینک پہ آتے ہیں تو کبھی ایک چیز کو چھیڑیں گے،
مثال کے طور پہ کوئی رجسٹر پڑا ہو تو اس کو اٹھائیں گے، بال پین کو اٹھائیں گے، کمپیوٹر کو چھیڑیں گے، ٹھیک ہے، ٹیلی فون کو چھیڑیں گے، کبھی ایک دیوار کو چھیڑ چھاڑ کریں گے، پودوں کو چھیڑیں گے، کبھی ایک دروازہ کھولیں گے، کبھی دوسرا کھولیں گے۔ تو والدین بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، والدین بالکل بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے شرارتی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، گھر کے اندر کیا کرتے ہیں یہ بچے، کبھی صوفے پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی ٹی وی کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی دیواروں پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی چھت پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی گاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کبھی گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ ان کو سکون نہیں ہوتا، ان کو ذہنی اور جسمانی سکون نہیں ہوتا، کہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی پنگا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کو پنگے باز کہا جاتا ہے، گھر والے تنگ آئے ہوتے ہیں، یہ بہت مستیاں کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مستیاں کرنے والے بچے ہیں، بلکہ اکثر لوگ تو کہتے ہیں ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کو یعنی بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں۔ بیسیکلی وہ بچے اے ڈی ایچ ڈی کا شکار ہوتے ہیں، ہائپر ایکٹیو بچے ہوتے ہیں۔ ان کو جب کوئی کام ہم کہتے ہیں تو وہ کام خراب کر دیں گے، تیزی میں ہوں گے، چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اے ڈی ایچ ڈی کے جو بچے ہوتے ہیں اس میں سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ جینیٹک کاز ہے، جینز کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، نسل در نسل ذہنی مسائل لوگوں میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری نسل سے تیسری نسل جاتے ہیں۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر کسی بچے کا جو باپ ہوتا ہے اس کو غصہ آتا ہے تو وہ بچوں میں بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اگر حمل کے دوران ماں ڈپریشن کا شکار ہے تو پریگننسی کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں اس سے بھی اے ڈی ایچ ڈی کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حمل کی وجہ سے یہ جو بیماری ہوتی ہے اے ڈی ایچ ڈی، اس کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خاتون دوائیاں کھا رہی ہیں، اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کا بی پی ہائی ہوتا ہے، اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو پریگننسی کے کچھ اور مسائل ہیں اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے، پریگننسی کے دوران اس کو کوئی ڈپریشن ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر آج کل خواتین کیا کرتی ہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتی، پریگننسی کے دوران جب احتیاط کاری ہوتی ہیں تو وہ سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں، ڈراؤنے قسم کی فلمیں ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں عجیب قسم کے، پھر وہ مختلف قسم کی دہشت والی ویڈیو دیکھتی رہتی ہیں، توڑ پھوڑ والی ویڈیو دیکھتی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے والی ویڈیو دیکھتی رہتی ہیں، ڈپریشن والی ویڈیو دیکھتی رہتی ہیں، یہ معاشرے میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ زیادتی ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ تو ایسی کیفیات کی وجہ سے بھی اس بچے کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ جو موجودہ دور ہے، جیسے ٹی وی کے مسائل ہیں، موبائل کے مسائل ہیں، یہ جو فاسٹ قسم کی جو کیفیات بن چکی ہیں، تیزی کا جو دور آ چکا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جلدی سے امیر ہو جائیں، جلدی سے یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، ہم خود ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں، صبر کا پیمانہ ہمارے درمیان ختم ہو گیا ہے، حوصلہ نہیں رہا، ہم کہتے ہیں منٹوں سے سیکنڈز کے اندر یہ کام ہو جائیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پریگننسی کے دوران ایسے مسائل ہیں تو وہ جو بیماری ہے بچوں میں شفٹ ہو جائے گی، اور پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ اے ڈی ایچ ڈی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک بچہ ہے وہ پری میچور پیدا ہوا ہے تو اس کو بھی اے ڈی ایچ ڈی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹل کازز ہوتے ہیں، معاشرتی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ذہنی مسائل ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ برین کے اندر جو ڈوپامن پیدا ہوتا ہے یا اور جو باقی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اس والے سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ٹی بی ہوئی ہے اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، کینسر کے اثرات ہو سکتے ہیں، مختلف بیماریوں کے اثرات ہو سکتے ہیں، ان کی میڈیکیشن کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وجوہات کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں رسک فیکٹر کیا ہوتے ہیں، یعنی یہ بیماری کن لوگوں کو زیادہ ہو سکتی ہے، کون سے بچوں میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پری میچور جو لوگ ہوتے ہیں، پھر خاندانی طور پر رشتہ داروں میں ایک رشتہ دار کو مسئلہ یعنی فیملی میں کزن کو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل لیول پہ بہت سارے مسائل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں۔ اے ڈی ایچ ڈی کا بچہ اگر شکار ہوگا
تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس بچے کی ایجوکیشن صحیح نہیں ہوگی، وہ بچہ پڑھ لکھ نہیں سکتا، وہ بچہ جب پڑھے گا نہیں تو اس کے ظاہر ہے ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی تو اس کے جو جاب کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کی شادی کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے اس کو ذہنی مسئلہ ہوگا تو مسئلے ہی مسئلے ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتا، روڈ کراس نہیں کر سکتا، گھر والے اس کو دھیان رکھتے ہیں کوئی توڑ پھوڑ نہ کر دے، کوئی چیز اپنے اوپر گرا نہ دے، کوئی غلط چیز نہ کھا لے، چھت پہ نہ چڑھ جائے، گر نہ جائے، ٹھیک ہے، کوئی بجلی کو چھیڑ چھاڑ نہ کر دے، تو گھر والوں کو بھی اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ عجیب قسم کی حرکات کر رہے ہوتے ہیں، ہر ٹائم خطرہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بڑا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے اس کا علاج کیا ہے۔ چونکہ اے ڈی ایچ ڈی کے حوالے سے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی بچہ سلو ہے یا اٹینشن ڈیفیسٹ ہے، اس کی توجہ پوری طرح نہیں ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ تو والدین کے لیے پرابلم ہوگی، وہ اس کے اوپر غور فکر کریں گے، لیکن جب وہ پنگے کر رہے، شرارتیں کر رہے، مسئلے مسائل پیدا کر رہے، ایشوز پیدا کر رہے، تو علاج اس کا زیادہ پہلے کرانا پڑے گا۔ ہائپر ایکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے جو بڑی دوائی ہوتی ہے وہ سٹرامونیم ہوتی ہے۔ سٹرامونیم کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت شرارتی ہوتا ہے، وہ دیواروں پہ چڑھ رہا ہوتا ہے، صوفے پہ چڑھ رہا ہے، کرسی کے اوپر چڑھ رہا ہے، موٹر سائیکل کے اوپر چڑھے گا، گاڑی کے اوپر چڑھے گا، ٹی وی کو چھیڑے گا، بس وہ بہت زیادہ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اکثر بچے ہوتے ہیں چھت پہ چڑھے ہوتے ہیں تو دوسروں کے اوپر تھوک رہے ہوتے ہیں، بہت بدتمیز بچے ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، پنگے کرنے والے بچے ہوتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرنے والے بچے ہوتے ہیں۔ رات کو کیا کرتے ہیں، جلدی سوتے نہیں ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ ہاں ایک بات یہ کہ وہ بچے اندھیرے سے ڈرتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ بچہ ہے یا جن ہے، کیا ہے، یہ جنوں کی طرح بچہ ہے، ایسے بچے سٹرامونیم والے بچے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر کی جو بڑی دوائی ہوتی ہے وہ ہائیوسائمس ہوتی ہے۔ ہائیوسائمس کا بچہ بھی بہت شرارتی ہوتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت زیادہ بدتمیز ہے، بدتمیز بچوں کی دوائی ہائیوسائمس ہوتی ہے۔ وہ بچے ننگے ہوتے ہیں، شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، ننگی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کی جو دوائی ہوتی ہے وہ ہائیوسائمس ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر کی جو بڑی دوائی ہوتی ہے ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کی، وہ دوائی ہوتی ہے کیمومیلا۔ یہ بچے شرارتی ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ اکثر گھر والے کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا ضدی بہت ہے، تنگ کرتا ہے، تو ایسے بچوں کی دوائی کیمومیلا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو تین دوائیاں یہ تو تقریباً اکثر بچوں کو دی جا سکتی ہیں اگر وہ ہائپر ایکٹیو ہے، ان کا ذہن تیز چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ایسے بچوں کے پاؤں کے نیچے کوئی ٹائر لگے ہوئے ہیں، مشین لگی ہوئی ہے، موٹر چل رہی ہے ان کے دماغ کے اندر، عجیب قسم کی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو میازم کے حوالے سے جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ ٹیوبر کلائنم ہوتی ہے۔ ٹیوبر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کبھی باہر جا رہا ہے، کبھی بھاگ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، اس کو سکون نہیں ہے۔ ٹیوبر کا مریض دور دراز سفر کرتا ہے، بچے گلیوں میں چلے جاتے ہیں، ایک گلی میں، دوسری میں، تیسری میں بھاگتے رہتے ہیں، یہ ٹیوبر کے بچے ہوتے ہیں، اور ان کو غصہ بہت آتا ہے، تیزی بہت زیادہ ان کے اندر، صبر نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں ہوتا۔ اگلی جو بڑی دوائی ہے وہ دوائی ہوتی ہے سائنا۔ سائنا کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ناک رگڑتے رہتے ہیں، ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، دوسرے بچوں سے شرارتیں کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، یہ سائنا کے بچے ہوتے ہیں۔ اگلی جو بڑی دوائی ہے وہ دوائی ہوتی ہے اینٹم کروڈم۔ اینٹم کروڈ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی مستیاں کرتا ہے، رونا دھونا کرتا ہے، اگر اس کی طرف غور سے دیکھیں تو وہ رونا شروع کر دے گا، بدتمیزی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، یہ اینٹم کروڈ کے بچے ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت شدید قسم کی تیزی لگی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، ان کو سکون نہیں ہوتا، وہ ذہنی طور پہ بھی سکون میں نہیں ہوتے، جسمانی طور پہ بھی ان کو مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ذہنی بے چینی ہے تو آرسینک البم دوائی ہوگی، اگر جسمانی بے چینی ہے تو ریسٹاکس دوائی ہوگی، اگر ذہنی بے چینی ہے تو شور شرابہ کار ہو گیا، ماما مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے۔ ذہنی بے چینی ہے تو آرسینک دوائی ہے۔ اگر جسمانی بے چینی ہے، دوڑ بھاگ رہے ہیں، پاؤں ہلا رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، تو جسمانی بے چینی کی دوائی ہوتی ہے ریسٹاکس۔ پھر کچھ بچے ہوتے ہیں جو چیزوں کو چھیڑتے ہیں، ایک چیز کو چھیڑتے ہیں، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، گھر والے تنگ ہوتے ہیں، کبھی پلیٹوں کو چھیڑتے ہیں، کبھی جگ کو، کبھی ٹی وی کو، کبھی ریموٹ کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک چیز کو چھیڑتے ہیں، دوسری کو چھیڑتے ہیں، تیسری کو چھیڑتے ہیں، ڈاکٹر بھی پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی چیز توڑ نہ دے۔ ایسے بچے ٹیرنٹولا ہوتے ہیں۔ ٹیرنٹولا آپ کو پتہ کس چیز سے بنتی ہے؟ تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں بہت شرارتی ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ذہنی بے چین بچے ہوتے ہیں ان کی ایک دوائی آرسینک ہوتی ہے، اور میازمیٹک اگر بات کریں تو ایسے بچوں کی، شرارتی بچوں کی، جو بے چین بچوں کی دوائی ہوتی ہے وہ میڈورینم ہوتی ہے۔ میڈورینم کی جو مریض ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں وہ بھی، ان کو ذہنی بے چینی شدید قسم کی ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کے علاوہ جو دوسرا اس کا پہلا حصہ ہے یہ ہوتا ہے اٹینشن ڈیفیسٹ۔ بچہ بہت سلو ہوتا ہے، توجہ نہیں کر سکتا۔ ٹینشن ڈیفیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یاد نہیں ہوتا، سلو ہوتا ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کی جو سب سے پہلی دوائی ہوتی ہے وہ برائٹا کارب ہوتی ہے۔ اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے، دماغ چھوٹا ہوتا ہے، وہ شرمیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، یاد نہیں ہوتی۔ برائٹا کارب کے یہ بچے ہوتے ہیں۔ دوسری دوائی ہوتی ہے جلسیمیم۔ جلسیمیم کے بچے سلو ہوتے ہیں، صحیح طرح چل پھر بھی نہیں سکتے، اس کے علاوہ ان کو بولنے میں مسئلہ ہوتا ہے، ڈر رہے ہوتے ہیں، یاد نہیں ہوتا، ڈر خوف کا شکار ہوتے ہیں، نروس ہوتے ہیں ایسے بچے، ٹھیک ہے، ٹینشن ڈیفیسنٹ ہوتے ہیں، فوکس نہیں کرتے کسی چیز کو، ذہنی کام نہیں کرتے، اسکول کا کام نہیں کر سکتے، اسکول سے کمپلینز آتی ہیں، ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی اس کو لے جائیں، یہ بالکل پڑھتا نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، واقعوں سے بہت سلو ہے یہ۔ اس کے علاوہ جو بچے ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں، جن کی یادداشت خراب ہوتی ہے، اس کی دوائی ہوتی ہے اناکارڈیم۔ یہ لوگ ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں۔ ایک دوائی اور ہوتی ہے کلکیریا کارب۔ یہ بچے موٹے تازے ہوتے ہیں، یہ بھی سلو ہوتے ہیں، ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں، ان کو بھی یادداشت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میازمیٹک بات کرتے ہیں ذہنی سلو کے حوالے سے، تو اس میں سفلینیم کی بھی ایک آدھ ڈوز دی جا سکتی ہے، اور دوسری جو بڑی خاص میازمیٹک ایک دوائی ہوتی ہے کارسینوسن۔ جو بچے سلو ہوتے ہیں ان کو کارسینوسن کی ایک ڈوز دیتے ہیں اور پھر آگے کیس کو چلاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے، روزمرہ کے کیسز کے حوالے سے، مختلف بیماریوں کے حوالے سے، پانچ پن کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو اے ڈی ایچ ڈی کے بہت زیادہ آج کل کیسز آ رہے ہیں، والدین بھی پریشان ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو والدین بھی ہیں وہ بھی بس بچہ 3-4 ماہ کا ہوگا، 6 ماہ کا ہوگا، اس کو موبائل پکڑا دیں گے، اس کو کارٹون کے سامنے بٹھا دیں گے، ٹی وی کے سامنے بٹھا دیں گے، اس کو کوئی میوزک لگا دیں گے، ٹھیک ہے، والدین بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس کو لگا دیں، تو وہ بچہ جو ذہنی طور پہ اس کے اندر تیزی پائی جاتی ہے۔ ہم تو اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن بڑے جب بچے ہوتے ہیں 3-4 سال سے لے کے 7-8 سال تک، تو ان میں پھر اے ڈی ایچ ڈی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو موبائل پکڑایا ہوتا ہے، کبھی ہم کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، ہم تو جان چھڑاتے ہیں نا، بس ٹھیک ہے اس کو، ٹھیک ہے بس یہ کھیلتا رہے گا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ دودھ مانگ رہا ہو، ہم اس کو موبائل پکڑا دیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے
آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔